امریکہ نے مشرق وسطی پر پھر جنگ مسلط کر دی۔ ایران پر حملوں کی نئی لہر۔ مسلسل 5ویں روز بھی کئی شہر خوفناک دھماکوں سے لرز اٹھے۔ بندرآباد، چابہار، سیرک اور علاقی سرحد سے ملحق اہواز شہر میں بھی بارود کی برسات۔ ایک میزائل کینسر اسپتال کے قریب آ گرا۔ 121 مریض بچے محفوظ مقام پر منتقل۔ خلیج عمان میں خالی تیل بردار ٹینکر بھی نشانہ۔ سینٹ کام کے مطابق حملوں کا ایک اور مرحلہ مکمل کر لیا۔ تازہ کارروائی میں ایرانی کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی تنصیبات، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں کو نشانہ بنایا۔ حملوں کا مقصد ایران کی بحری خطرات پیدا کرنے کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ ایران کا خوزستان میں امریکی MQ-9 ڈرون گرانے کا دعویٰ۔ ایران کے خطے میں امریکی اڈوں پر تابڑتوڑ جوابی حملے۔ پاسداران انقلاب کا آپریشن کے نئے مرحلے کا اعلان۔ اردن کے الازرق ایئر بیس پر حملے کا دعویٰ۔ خیبر شکن بیلسٹک میزائل کا استعمال۔ کویت میں ایئر بیس پر میزائل اور ڈرونز کی برسات۔ ابتدائی الارمنگ ریڈار سسٹم ملیا میٹ۔ امریکی فوجیوں کے اجتماع پر حملے کا بھی دعویٰ۔ امریکی لاجسٹک اور سپورٹ سینٹرز بھی ہدف۔ اردن اور بحرین میں امریکی تنصیبات نشانہ۔ امریکی 5th فلیٹ کمانڈ، ایندھن ذخائر اور تنصیبات تباہ۔ کویتی حکام کا 4 کروز میزائلز اور 21 ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی پر اظہار تشویش۔ عام کی کوششوں سے دستبردار ہونے کا تاثر مسترد۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت عام کے لیے بنیادی فریم ورک قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ثالثی کی کوششیں جاری ہیں۔ تنازع کو مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جائے۔ امید کرتے ہیں اب نئے ہرمز میں صورتحال جلد نارمل ہو جائے گی۔ فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور۔ قطر پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت۔ ایرانی رہنما ملاقات کر کے معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں گے کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے یا نہیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو معاملہ مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ ٹرمپ کا پھر دھمکی آمیز لہجہ۔ کہا ایران نے گرفتار امریکی خاتون کو رہا کر دیا۔ خیر سگالی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ مجھے ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تہران اپنا رویہ درست کرے۔ امریکی صدر کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے پر غور۔ سچویشن روم میں اعلیٰ معاونین کے ساتھ سر جوڑ لیے۔ خاک جزیرے پر قبضے کے لیے فوج اتارنے پر بھی مشاورت۔ وال سٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ نے معاملے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران میں زمینی فوج بھیجی جائے یا نہیں، ٹرمپ سرکار تقسیم۔ نائب صدر JD وینس کی کھل کر مخالفت۔ کہا اسرائیلی حلقے ایران جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ حکومتیں تبدیل کرنے کے لیے فوج بھیجنے کا دور ختم ہو چکا۔ امریکی فوج کسی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کی جگہ نہیں لے گی۔ ہماری اسٹریٹجک ترجیح آبِ ہرمز کو کھلا رکھنا اور تیل اور گیس کی آزادانہ ترسیل ہے۔ جو لوگ ایران کے ساتھ مذاکرات کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی حقیقت پسندانہ حل نہیں۔ ایران کے حوالے سے درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایرانی حکام کے مطابق سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر معاہدے کی راہ میں رکاوٹ۔ دونوں مذاکرات کو مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ڈراپ سائٹ کا دعویٰ۔ لکھا ایرانیوں نے JD وینس کو بھی خبردار کیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دعویٰ مسترد کر دیا۔ مفاہمتی یادداشت کی مکمل پاسداری تک آبِ ہرمز بند رہے گی۔ آبی گزرگاہ کے حوالے سے ہمارے مقرر کردہ قواعد و ضوابط پر عمل درآمد ہوگا۔ ترجمان ایرانی فوج کا امریکہ کو 2 ٹوک پیغام۔ کہا دشمن جان لے وہ موجودہ جنگی حکمت عملی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی کا کہنا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آبِ ہرمز کو ایران سے چھین نہیں سکتی۔ آبی گزرگاہ کا کنٹرول رہبر اعلیٰ کے ویژن کے تحت حاصل کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 2 روزہ دورے پر چین چلے گئے۔ پاکستان کی ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن میں بانی رکن کی حیثیت سے شمولیت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار تنظیم کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ مولانا فضل الرحمان شہداء سے متعلق اپنا بیان واپس لیں۔ معاملے کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ الفاظ واپس لینے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوگی۔ کسی سے اختلاف ہے تو اپنی رائے ضرور دیں لیکن شہداء کے خلاف بات نہ کریں۔
وزیر اطلاع سندھ شجیر انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کے دفاع کے لیے پورا ملک متحد ہے۔ اداروں پر کسی کو تنقید کا حق نہیں، مولانا فضل الرحمان کو اپنے بیان کی وضاحت کرنی چاہیے، ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی بیان سے دشمن کو فائدہ نہ پہنچے۔ خالد مقبول صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، فاروق ستار نے کہا سربراہ JUI ملک دشمنی کے مترادف بیان کو فوری واپس لیں اور پوری قوم سے معافی مانگیں۔ ملک میں سفر محفوظ، معیاری اور آرامدہ بنانے کا مشن۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا جلال پور پیروالہ موٹر وے M5 کا دورہ، سروس اور ریسٹ ایریاز کا معائنہ، ترقیاتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت، کہا اشیاء خورنوش کی کوالٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، معیار کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے، مسافروں کو بہترین عالمی معیار کی سہولیات مہیا کی جائیں۔ پاکستان میں رواں مالی سال بھی معاشی ترقی کی رفتار کا ہدف کم رہنے کی پیش گوئی، شرح نمو 3.5% تک محدود رہنے کا امکان، اوسط مہنگائی کی شرح 8.4% رہنے کی توقع، IMF کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری، مشرق وسطیٰ کی جنگ کے باعث عالمی سپلائی چین متاثر ہونے کا خطرہ برقرار۔ ضم شدہ قبائلی اضلاع میں ٹیکس نفاذ کی اجازت نہیں دیں گے، معاملے پر کل جرگہ طلب کر لیا، بند کمروں میں فیصلے کرنے والے خیبر پختونخوا میں تجربے کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی تنقید، یونیورسٹی آف کمپیوٹنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا افتتاح کر دیا۔ سپریم کورٹ نے نیب قانون ترمیم کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، جب آئینی عدالت کو اپیل کا حق دیا جا رہا تھا تو واضح کیوں نہیں کیا گیا؟ جسٹس محمد علی مسر کا استفسار، جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے مستقبل کو کسی کو فائدہ دینے کے لیے بھام چھوڑا گیا ہو۔ MA پاس شخص سے جھاڑو لگوانے پر کسی کو شرم نہیں آتی؟ کیا اب MA پاس شخص سویپر کا کام کرے گا؟ وفاقی آئینی عدالت میں حکام کی سرزنش، خیبر پختونخوا حکومت شکایت کنندہ کو کسی دوسری جگہ نوکری دے، عدالت کا حکم، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار، اپیل خارج۔ آٹے کی بڑھتی قیمتیں، بحران پر ہر کوئی پریشان، تندور مالکان کی منمانیاں، سرکاری ریٹس پر عمل درآمد سے انکار، پنجاب کے مختلف شہروں میں روٹی 20 روپے اور نان 30 روپے میں فروخت، محکمہ خوراک پنجاب کا آٹے کی وافر سپلائی کا دعویٰ، کراچی سمیت سندھ بھر میں سرکاری نرخ پر آٹے کی دستیابی مشکل۔ پشاور میں ہولناک آگ، پورا آشیانہ جل گیا، تہکال پیان میں گھر اور حجرے میں خوفناک آگ لگ گئی، میاں بیوی اور 4 بچوں سمیت 6 زندگیوں کے چراغ گل، ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ سے لگی، جاں بحق 6 افراد کی نماز جنازہ ادا، اہل علاقہ کی شرکت، ہر آنکھ اشکبار، علاقے کی فضا سوگوار۔ یورپ کا خواب، لیکن منزل کی بجائے انسانی سمگلرز کی قید، سما کے آواز اٹھانے پر اٹلی جانے کی کوشش میں اغوا ہونے والے 2 پاکستانی بازیاب، طلحہ اور شہزاد کو تہران میں پاکستانی سفارت خانے پہنچا دیا گیا، 10 زندگیاں اب بھی انسانی سمگلرز کے رحم و کرم پر، اہل خانہ غم زدہ، پنجاب کے مختلف علاقوں میں ایجنٹ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈنکی کے معاملے پر ایک اور نئی تحقیقاتی ٹیم تشکیل۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران شہری ڈاکٹر آکاش کا قتل، گرفتار 3 ملزمان 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، ملزمان کو چیمبر میں لے کر آئیں تاکہ شکل دیکھ سکوں، جوڈیشل مجسٹریٹ کے ریمارکس، غیر قانونی اسلحہ کیس میں بھی 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات، گلگت بلتستان شگر کے علاقے ملٹو تسر میں دریائی کٹاؤ، زرعی اراضی دریا برد، پانی، کھیت، درخت، فصلیں نگلنے لگا، قریبی سڑک کو بھی خطرہ، مقامی افراد کا دریائی کٹاؤ روکنے کے لیے مستقل منصوبہ بندی کا مطالبہ۔